السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر میں سب سے پہلے جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے آج جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک تو واقعہ پیش آیا تھا کل آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اس پہ میں ایک ویلاگ بھی میں نے کل کیا تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس کرتے کرتے وہ جو اٹھے تھے تو تب ان سے سوال کیا گیا تھا جنرل فیض حمید کے حوالے سے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کور کمانڈر پشاور، ان کے حوالے سے۔ تو اس کے اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی جنرل فیض جو ہے اس سے تو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ چیز کیمرے میں کیپچر ہو گئی اور اس کے بعد ہر جگہ وہ وائرل ہو گئی، اور پوری پریس کانفرنس ایک طرف اور یہ ایک جملہ جو ہے وہ ایک طرف۔ اس کے چند گھنٹوں کے اندر اندر شجیل میمن صاحب نے جو ہے وہ ایکچولی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آف دا کف ریمارک تھا، مطلب آئی ڈنٹ مین اٹ۔ انہوں نے بیسکلی اس چیز کو جو ہے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے واپس لینے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مطلب 2-3 اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، جس کے بعد میرے خیال میں فوج کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا موقف ضرور دینا تھا۔ اس میں ساری ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا تھا، لیکن ساری ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کی گئی ہے جو ایکچولی فوج کو جو ہے وہ سیاست میں ملوث کرتی ہے، یا کسی نے، کیونکہ جنرل فیض بھی جو ہے، میں نے اپنے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ جنرل فیض کو آپ ایک الگ کر کے نہیں رکھ سکتے، فوج سے الگ کر کے نہیں رکھ سکتے، وہ اس وقت جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے وہ فوج کا ہی کمپوننٹ ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب کا یہ کامنٹ، اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی ایک جو بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ جی چوکیدار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ بھی بیسکلی وہ بھی فوج کی طرف ہی تھا کہ جناب آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، آپ بیچ میں آئیں، سیاست کی بیچ میں آئیں۔ اور تیسری چیز مریم نواز نے جو بات کہی، اور انہوں نے بھی اپنے جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی جب تک ان کو فیض ملتا رہا تب تک ان کی حکومت چلتی رہی، اور اس کے بعد یہ بھی انٹیلیجنس چیف کے بارے میں جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کی جو ہے وہ مدد کرتے رہے۔ تو ہر جگہ سے جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کسی نہ کسی طرح فوج کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کی جائے۔ اچھا، آئی ایس پی آر کی جانب سے آج 2 چیزیں ہوئی ہیں، 2 چیزیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک پریس ریلیز آئی، اور پریس ریلیز کے تھوڑی دیر کے بعد جنرل بابر افتخار صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے دنیا ٹی وی کے اوپر ایک پورا بیپر دیا فون کے اوپر، اور اس میں بھی انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ لیکن سب سے پہلے لیٹس لک ایٹ دا پریس ریلیز۔ وہ کیا کہتی ہے؟ پریس ریلیز کہتی ہے جی پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ اچھا، یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈیکوڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ سیاستدانوں سے مراد یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صرف اور صرف آصف علی زرداری کی نہیں ہو رہی، بلکہ مریم نواز کے لیے بھی جو ہے یہ یہاں سے سگنل جا رہا ہے کہ جی آپ ان کا نام بھی مت لیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے تو ان کے خلاف تو کبھی کوئی بات نہیں کی، ظاہری بات ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ تو جو 2 لوگ جنہوں نے ایکچولی کچھ کہا ہے وہ یا زرداری صاحب نے کہا ہے یا مریم نواز نے کہا ہے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں جی ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ اس لیے سینئر قومی سیاسی قیادت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں۔ تو بیسکلی اصل بات یہ تھی کہ جنرل فیض کے حوالے سے جو کامنٹری کی جا رہی ہے وہ نہ کی جائے۔ اب میں اس کے اوپر چند لوگوں کے میں کامنٹس دیکھ رہا تھا جن کا زیادہ جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں فوج جو ہے وہ ابھی بھی جنرل فیض کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، اور دیکھیں یہ نیوٹرلٹی ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کا چیز سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات کہوں گا کہ میں نے جس طرح پہلے بات کی نا، جنرل فیض از اسٹل سم ون جو ان یونیفارم ہے۔ آپ ایک شخص کے اوپر جب آپ ایک یونیفارم کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ پورے یونیفارم کے اوپر وہ بات جاتی ہے۔ یہ پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا۔ یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے، جنرل فیض کے حوالے سے، مریم نواز جب اپنی سپیچز میں یا نواز شریف اپنی سپیچز میں کچھ بات کہتے تھے تو آپ بے شک یہ کہتے رہیں کہ جی ہم اداروں نہیں کرداروں کی بات کرتے ہیں، یاد آپ کو یہ آرگومنٹ دیا کرتے تھے،
تو میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ آپ بے شک اپنی طرف سے کرداروں کے طور پہ بات کرتے رہے، لیکن بات پورے ادارے کے اوپر جا رہی ہے، ادارہ پوری طرح اس کو لے رہا ہے۔ تو جنرل فیض کے حوالے سے بھی جو ہے چونکہ یہ کامنٹری ہو رہی تو ظاہری بات ہے سوال کیے جاتے ہیں، مطلب فوج کے اندر بھی تو سوال کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ایک جنرل کو سنگل آؤٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح کی کامنٹری کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ادارہ واقعی نیوٹرل ہو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ادارہ اگر واقعی نیوٹرل ہو تو پھر اس کو ہر ایک کے حوالے سے دھیان رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کور کمانڈر پنڈی کو یا کور کمانڈر گجرانوالہ، کور کمانڈر کراچی، کور کمانڈر لاہور کو کچھ کہیں تو اس پہ تو آئی ایس پی آر بول پڑے، لیکن کور کمانڈر پشاور کے بارے میں آپ کچھ کہیں تو جناب ادارہ کہے جی ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، انہیں بولنا پڑے گا، ہر صورت بولنا پڑے گا، کیونکہ کمانڈ یہ کہتی ہے کہ این اٹیک آن ون از این اٹیک آن آل، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل فیض بھی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی پوزیشننگ جس طرح کی پاکستانی سیاست کے اندر، وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے ہی ہیز میڈ ٹو مینی اینیمیز ان دا پولیٹیکل سفیئر، سیاسی میدان کے اندر جو ہے ان کے بہت سے مخالفین کھڑے ہو گئے، اور اسی لیے ان کا نام بھی جو ہے باقی، آج تک آپ نے باقی کتنے کور کمانڈرز کے نام سنے ہیں؟ نہیں سنے نا، لیکن جنرل فیض کا نام سنا ہے۔ تو بہتر میرے خیال میں آئی ایس پی آر نے جو کیا وہ ایکسپیکٹڈ تھا، وہ یہی ہونا تھا، کیونکہ جو باتیں کر دی گئی تھیں اس کے بعد جو ہے وہ فوج نے اپنا موقف دینا ہی تھا۔ دوسری بات یہ جو امپورٹنٹ بات ہے، میں جو جنرل بابر افتخار نے اس کے بعد جو دنیا ٹی وی کے اوپر جو ایک اپنا چھوٹا سا انٹرویو دیا، اس کے اندر ان سے مختلف قسم کے سوال کیے گئے، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا، مطلب چند چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن میں جانے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی جلد الیکشن کا فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے، فوج کا کوئی کردار نہیں ہے اس چیز کے اندر، سیاستدان اس قابل ہیں وہ بیٹھ کر بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں، جب بھی فوج کو کسی سیاسی معاملے میں بلایا گیا تو معاملہ متنازع ہو جاتا ہے، سیاستدان الیکشن کا فیصلہ بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں، الیکشن کے دوران سیاستدان فوج کو اگر سیکیورٹی کے لیے بلائیں گے تو اپنی خدمات ہم پیش کریں گے، فوج کبھی بھی سیاستدانوں کو ملاقات کے لیے نہیں بلاتی، جب فوج کو درخواست کی جاتی ہے تو پھر آرمی چیف کو ملنا پڑتا ہے، اس حوالے سے ساری کی ساری ذمہ داری سیاستدانوں پر ہوتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے دوروں کو اوپن نہیں کیا جاتا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خبر آ رہی تھی کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی امریکہ کے دورے کے اوپر ہے تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر یہ کامنٹ ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے بیک گراؤنڈ میں چلتے رہتے ہیں، تمام ممالک کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ ملاقات اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، ایسے معاملات میں کوئی ابہام پیدا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے آفیسر جوان سوسائٹی سے کٹ ہو کر جب افواہیں اور اداروں کے بارے میں غلط بات چیت ہو تو ان تک بھی پہنچتی ہیں، اس طرح کے بیانات سے ادارے کا مورال متاثر ہوتا ہے، آفیسر اور جوان ایک ہیں، ہماری لیڈرشپ کا معیار بہت اعلیٰ ہے، ہمارے جوانوں کو اپنے آرمی چیف کمانڈر پر یقین ہوتا ہے، فوج کے ہر رینک نے شہادتیں دی ہیں، لیڈرشپ پر تنقید کرنے سے ہر فوجی متاثر ہوتا ہے، فوج کا سینٹر آف گریوٹی آرمی چیف ہوتا ہے، بلا وجہ آرمی چیف کے عہدے پر تنقید کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، بار بار کہتے ہیں فوج کو سیاست سے دور رکھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے چند باتیں کہیں، انہوں نے کہا کہ جی مسلح افواج کا کردار عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا، مسلح افواج اور عوام کے کردار میں کسی قسم کی دراڑ نہیں آ سکتی، پچھلے چند دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے مسلح افواج کی لیڈرشپ کے خلاف بیانات دی ہیں، تو یہ چند ایسی وہ چیزیں تھیں، اور اس سے کلیئر کٹ سگنل جو ہے، جو اس میں ایک اچھا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فوج اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہ رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کو جو ہے اس سفیر کے اندر لے آئیں اور کسی طرح ان سے کامنٹری ضرور کروائیں، کوئی نہ کوئی ان سے بات کروائیں یا کوئی ان کو کسی طرح ملوث کروایا جائے، تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا آج اٹک کے اندر جلسہ تھا، اور جلسہ اچھا جلسہ تھا، پچھلے جلسوں کی طرح کراؤڈ آیا ہوا تھا، اچھا کراؤڈ آیا ہوا تھا، کافی بڑی جگہ تھی، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے ایکچولی اینڈ کے اندر جا کے بات کہی کہ جی اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے تھا تاکہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ سکیں، سو آبویسلی یہ بندہ تبھی کہتا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آگے پنڈال جو ہے وہ پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ چند کنٹروورشل باتیں انہوں نے اپنی اس اسپیچ کے دوران کی ہیں، انہوں نے کہا جی آزادی مارچ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، دہشت گردی، اچھا کئی چیزیں تو ریپیٹیٹو تھی، میں وہ چیزیں نہیں ریپیٹ کر رہا کیونکہ میں بھی اب بول کے نا وہ بار بار ریپیٹ کر کے تھک گیا ہوں۔ جو اس کے علاوہ جو چند چیزیں انہوں نے کہیں، جو نئی چیزیں چند تھیں، اس میں ایک بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کے جو
ڈائریکٹر تھے جو ابھی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئے، اس کے حوالے سے چند اینکرز بھی اور چند سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی جو ہیں وہ بیٹھ کے ان کے انتقال کے اوپر بھی جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں کہ جی کہیں ان کو خدا نخواستہ قتل تو نہیں کر دیا گیا تھا، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو اس کا انہوں نے ڈائریکٹ تو الزام نہیں لگایا کسی کے اوپر، لیکن ساتھ ہی ساتھ بولتے رہے جی انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کرایا، انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کروایا، اس طرح بھی ان کا نام لینے کے بعد ہی کہتے رہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کو جو ہے حمزہ شہباز نے انٹروگیشن کے دوران بھی جو ہے حمزہ شہباز نے ان کو دھمکی دی تھی. انہوں نے کہا ایان علی کے کسٹم آفیسر کو جو ہے مروا دیا گیا، جسٹس سجاد کو آصف علی زرداری نے مروا دیا. اب یہ جو بات تھی نا، جسٹس سجاد کو آصف علی زرداری نے مروا دیا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کے اوپر کوئی ایسا چارج نہیں ہے، کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی. اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اس کے اوپر کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ اس قسم کی بات کہہ دی. انہوں نے کہا جی بے نظیر بھٹو کے بہت قریبی رہنے والے خالد شہنشاہ، ان کو بھی مروا دیا گیا، انہوں نے اس طرح کی بات کی. پھر اس کے علاوہ ایک جو اور امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا میں وہ لوگ جو اسلام آباد نہیں آ سکتے اور جو لوگ اپنی نوکریوں کی وجہ سے نہیں آ سکتے، پولیس والے ہو گئے اور فوجی ہو گئے، اگر وہ نہیں آ سکتے تو وہ اپنی فیملیز کو بھیجیں. تو ہی از ایکچولی ٹارگیٹنگ، ہی نوز کہ ان کی آڈینس جو ہے نا وہ کہاں پہ ہے اور میں نے کدھر بات کرنی ہے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ جی اگر فوجی فیملیز جو ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں تو وہ بھی وہاں پہ پہنچے، مطلب اسلام آباد جو ہیں وہ پہنچے. تو عمران خان صاحب کی جو پوری باقی چیزیں میں نہیں ریپیٹ کر رہا کیونکہ وہ بار بار ہر جلسے کے اندر ریپیٹ کرنے کے فائدہ کوئی نہیں ہے. صرف جو نئی چیزیں تھیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک اور جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے، اور یہ بڑی شاکنگ خبر ہے. ایک پاکستانی صحافی احمد قریشی صاحب، یہ وہی احمد قریشی صاحب ہیں جو ایک زمانے میں اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دے کے انہوں نے آج سے چند ماہ پہلے، بلکہ شاید سال سے بھی اوپر ہو گیا شاید، انہوں نے پورے انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ جناب پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ہونے چاہیے. ان کے حوالے سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اور یہ پتہ لگا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک مبینہ طور پر پاک اسرائیل دوستی کے نام سے کوئی کوئی موومنٹ ہے، جو کوئی مطلب تھنک ٹینک آپ کہہ لیں یا جو بھی این جی او کہہ لیں، وہ جناب ان سب کو لے کے جو ہے نا وہ گئی ہے. اب اس میں سب سے باقیوں کو تو میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن احمد قریشی صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ ٹاک شوز بھی کرتے رہے ہیں. احمد قریشی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی کے اوپر بھی یا تو کام کرتے تھے یا کرتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا، لیکن مطلب جانا مانا چہرہ ہے، اور یہ اسرائیل بھی پہنچے ہوئے ہیں. اب میرا چلے ٹھیک ہے تو پہنچ گئے، ان کے جو بھی خیالات ہوں وہ ان کو مبارک، لیکن میرا اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہے کہ اسی سلسلے میں ایکچولی آج تھرسڈے ہے، تو تھرسڈے کو جو ہے وہ فورن آفس کی بریفنگ ہوتی ہے. تو فورن آفس کی بریفنگ کے دوران انہی کے حوالے سے ایکچولی ایک سوال کیا گیا. وہ سوال کیا تھا اور جواب کیا دیا فورن آفس نے، ذرا دیکھیے گا. تھینک یو سر. اس وقت ایک ڈیلیگیشن کچھ پاکستانی نیشنلز ہیں، کچھ کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے، وہ اسرائیل کے وزٹ پہ ہے. اس پہ پاکستان کی سرکاری ٹی وی سے منسلک احمد قریشی بھی موجود ہیں. تقریباً ایک ہفتے سے وہاں پر ہیں اور اسرائیلی پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو اس میں آپ بتائیں گے کہ احمد قریشی پی ٹی وی سے منسلک ہیں، کیا آفیشلی وہ کسی اسائنمنٹ پر وہاں گئے ہیں یا وہ پس پردہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے حال سے کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی. فورن آفس کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا. تو فورن آفس کو کیوں نہیں پتا کہ آپ کے ایک عدد پاکستانی اینکر جو ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سننے میں آیا ہے کہ اسرائیلی صدر سے بھی وہاں پہ ملے ہیں، اور کس کی اجازت سے گئے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے اندر جس طرح ان کی پہلے کوشش تھی، یہ ایک دوسری کوشش ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ بنا دیے جائیں اور وہ اس قوم کو کھلانے کی کوشش کی جائے، اس کو ٹھوسنے کی اس کے منہ میں کوشش کی جائے، جو ایکچولی وہ نگلنا بھی نہیں چاہتی؟ یہ کون لوگ ہیں جو ایکچولی احمد قریشی صاحب جیسے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ جناب اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے ہمارے؟ ٹھیک ہے، اور کس کی اجازت سے گئے ہیں؟ یہ کس کی اجازت سے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے؟ کوئی نہ کوئی تو ایسی شخصیت ہے نا جو ایکچولی ان کو پروموٹ کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ جائیں. تو اور ہوا یہ پہلے عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا تھا جب یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور ان کے علاوہ اور بھی ایک دو اینکرز نے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے موومنٹ کی تھی، جس میں کامران خان صاحب بھی شامل ہیں، وہ بھی ٹویٹس کر چکے ہیں
اور مبشر لقمان صاحب نے بھی انٹرویو دیا تھا اس سلسلے میں. تو اب یہ مسلم لیگ نون کے دور کے اندر ہی ہوا ہے. تو میں تو مسلم لیگ نون سے ہی پوچھوں گا, ظاہری بات ہے حکومت ان کی ہے اس وقت, تو جناب یہ کس کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کو اسرائیل کے پاس لانے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے اس قسم کی اوپننگ دیکھی ہے؟ یا تو اپنے آپ کو احمد قریشی سے پوری طرح اظہار لا تعلقی کرے کہ جناب یہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے وہاں پہ, یہ قطعی طور پہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے, کیونکہ وہ تو یہی پروموٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے اور اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. میں تو اس کو ہر صورت ریزسٹ کروں گا, آپ چاہے جو مرضی کر لیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.